بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن بدن قوم آگے بڑھ رہی ہے، لیکن حکمران ملک و قوم کو پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ پاکستان کی اگر 70 سالہ 75 سالہ پون صدی کا آپ جائزہ لیں، پاکستان جب آزاد ہوا تو شروع کے جو 15 سال تھے، پاکستان بہت تیزی سے آگے بڑھا، ایشیا کا ٹائگر کہا جانے لگا، ادارے بڑی تعداد میں بڑی تیزی کے ساتھ اوپر بڑھنے لگے۔ کیوں؟ اس وقت پاکستان کو صحیح پٹری پر ڈال دیا گیا تھا۔ رفتہ رفتہ ہمیں ایسے حکمران میسر آ گئے، ایسے لوگ میسر آ گئے جو آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ لڑائی جھگڑے کا نتیجہ 70 میں پاکستان کا ایک بازو الگ ہو گیا، سقوط مشرقی پاکستان ہو گیا، پاکستان کا ایک بازو کاٹ کر بنگلہ دیش بنا دیا گیا۔ اس کے بعد 10 سال تک ایک لڑائی میں ہم الجھے رہے، روس امریکہ جنگ میں الجھے رہے، اور اس کے بعد جب 90 کی دہائی آئی تو نواز شریف اور بینظیر بھٹو آ گئی۔ 2 سال نواز شریف چلتا، 2 سال بینظیر بھٹو چلتی، کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت آ جاتی ہے اور کبھی نون لیگ کی حکومت آ جاتی۔ کسی بھی حکمران کو صحیح طریقے سے چلنے نہیں دیا گیا، کسی نے اپنے آپ کو ملک و قوم کا نجات دہندہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 2018 میں عمران خان آ گیا، تحریک انصاف آ گئی، پی ٹی آئی آ گئی، لوگوں نے، نوجوانوں میں ایک بڑا جذبہ اور جوش تھا کہ اب شاید ملک و قوم کو کوئی صحیح رہنما مل گیا ہے، مہاتیر محمد مل گیا ہے، کوئی اچھا حکمران مل گیا ہے جو ملک و قوم کی ڈوبتی نیا کو کنارے لگا دے گا۔ لیکن افسوس کہ 2 ہی سال کے بعد یہ جو نظام تھا اور یہ جو پی ٹی آئی حکومت تھی وہ دھڑام سے نیچے گری، اور پہی چکی کے وہی 3 پات، پھر وہیں پر آ گئی۔ پھر 1.5 سال حکومت چلتی رہی، اب نگران حکومت ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ جنوری 2024 میں انتخابات ہوں گے۔ میاں نواز شریف پاکستان آ چکے ہیں، اب میاں نواز شریف کو ملک و قوم کا نجات دہندہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میاں نواز شریف 3 مرتبہ پہلے اقتدار میں رہے، ان کی حکومت چلنے نہیں دی گئی، یا انہوں نے اپنے آپ کو ثابت نہیں کیا کہ وہ ملک و قوم کا نجات دہندہ بن سکتے ہیں۔ قوم، دانشور، میڈیا، عوام، اساتذہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک و قوم آگے بڑھے، ترقی کرے۔ ہر ملک یہ چاہتا ہے۔ میرے دنیا کے 23 ممالک میں جانا ہوا ہے تو وہ ہر شہری جو ہے نا، وہ اپنے ملک کے لیے، اپنے قوم کے لیے انتھک محنت کر رہا ہوتا ہے۔ دیکھو بات اصل پتہ کیا، وہ کہتے ہیں نا، جیسے عوام ویسے حکمران۔ معاشرے کی اصلاح کی جو اکائی ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرد ہے، فرد ہے، فرد اگر صحیح ہوگا، ایک آدمی صحیح ہوگا، دوسرا صحیح ہوگا، تیسرا صحیح ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے ہماری یہ گلی ہے، اگر گلی میں 50 لوگ رہتے ہیں، اگر ایک گلی والا کہے کہ مجھے اپنے گھر کے باہر کی صفائی کرنی ہے، گھر کے صحن کی اور اس کی گلی کی صفائی کرنی ہے، دوسرا بھی یہ کہے، تیسرا بھی یہ کہے، چوتھا بھی یہ کہے، 5واں، 50 لوگ یہ تہیہ کر لیں تو صبح گلی بالکل صاف ستھری ہوگی۔ سارے گلی والے کہیں کہ ایک ہم نے جمع دار رکھنا ہے جس کو 100 روپے دیں گے تو لہذا یہ گلی بالکل صاف ہو جائے گی۔ ایک آدمی یہ سوچے، سارے گلی والے سوچیں کہ اس گلی کے اندر ہم نے کسی بدماش بچے کو نہیں آنے دینا، اور کوئی بھی بچہ اور کوئی غلطی کر رہا ہے کہ سب کو اختیار ہے کہ وہ ان کو ٹوک سکتا ہے، تو یہ گلی ایک مثالی گلی بن جائے گی۔ پاکستان میں ایک گاؤں ہے جس کو رسول پور کہا جاتا ہے، وہاں پر ہر شخص پڑھا لکھا ہے، وہاں پر کبھی چوری نہیں ہوئی، کبھی وہاں پر ڈاکہ نہیں ہوا، کبھی وہاں پر قتل و غارت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں کے جو بلیاں ہیں وہ بھی گریجویٹ ہوتی ہیں۔ ہر آدمی پڑھا لکھا ہے، ہر آدمی سکھی ہے، ہر آدمی محنتی ہے، ہر آدمی نیک ہے، ہر آدمی صالح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گاؤں کے ہر شخص نے اپنی ذمہ داری کا احساس کیا۔ آج ہم دوسروں کو تو کہتے ہیں کہ تو صحیح ہو جا، لیکن خود صحیح ہونے کی کوشش نہیں کرتا۔ حکمرانوں کو کون منتخب کرتا ہے؟ حکمرانوں کو ہم خود منتخب کرتے ہیں، ووٹ آپ دیتے ہیں، ہم دیتے ہیں۔ اگر ہم نیک صالح قیادت کو منتخب کریں
ترکی میں دیکھ لیں کتنے سال تک وہاں پر لڑائی جھگڑا رہا، استنبول جو غلاظت کا ڈھیر بن گیا تھا، طیب اردگان ایک اٹھا استنبول کا میئر بنا اور گندگی کے ڈھیر استنبول جو کہلاتا تھا اس کو صاف ستھرا پیرس بنا دیا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھا، ملک و قوم کی اس نے تربیت کی، ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کی۔ وہ ایک تا دو لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے، یہاں تک کہ 20 سال بعد 20 سال ہو گئے طیب اردگان کو، لیکن ترکی دن بدن آگے بڑھ رہا ہے، ترکی ترقی کر رہا ہے، اس کی معیشت ترقی کر رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کہ جو سیاح ہے وہ سب سے زیادہ اس وقت استنبول آ رہے ہیں، سیاحت کو ایک انڈسٹری بنا دیا گیا ہے اور اب دیکھو آگے بڑھ رہے ہیں۔ مہاتیر محمد کو دیکھیں، ملائیشیا جو وہاں پر اتنی غربت اور مہنگائی تھی، ملائیشیا کو مہاتیر محمد جیسا ایک حکمران مل گیا، 25-30 سال تک وہ رہا اور ملک و قوم کو کہاں تک پہنچا دیا، اور اس وقت ملائیشیا ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے، قوم ترقی کرے، یہاں کے جو مسائل ہے، غربت ہے، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں، یہ دور ہو، تو پھر ہمیں نیک صالح قیادت کا انتخاب کرنا چاہیے، اور جو بھی قیادت آ جائے اس کو موقع دیں، اس کو چلنے دیں، 5 سال دیں اس کو، جیسے بھی آ جائے 5 سال دیں، 10 سال دیں، 15 سال دیں۔ باہر ممالک میں 3 قسم کی پالیسیاں ہوتی ہیں، لانگ ٹرم پالیسی، لمبی پالیسی، 10 سالہ، 20 سالہ، 30 سالہ منشور، مڈ ٹرم پالیسیاں 5 سالہ، 6 سالہ، اور شارٹ ٹرم 6 مہینے، 2 مہینے، 1 مہینے کے۔ ہمارے ہاں کوئی پالیسی نہیں ہے، ایک حکمران آتا ہے، ایک پارٹی آتی ہے، پچھلی جو حکومت ہے اس کے جتنے منصوبے ہوتے ہیں اس کو بند کر دیتی ہے۔ حالانکہ ملک و قوم کی فلاح و بہبود، تعمیر و ترقی کے لیے شروع کیے گئے جو منصوبے ہوتے ہیں، حکمرانوں کے آنے سے، وزراء کے آنے جانے سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ منصوبے چلتے رہتے ہیں۔ سی پیک 15 سال پہلے شروع ہوا، اگر سی پیک اسی طریقے سے چلتا رہتا تو آج پاکستان کی معیشت کا نقشہ بدل چکا ہوتا۔ اگر بجلی کے منصوبے شروع رہتے، اگر روڈ بنانے کا جو نواز شریف نے موٹر وے وغیرہ بنایا تھا، اگر یہ منصوبے شروع رہتے تو آج پورے پاکستان کے اندر روڈوں کا ایک جال بچھ چکا ہوتا۔ تو آج آپ اور ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ہمارے کرنے کے 2 کام ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے نیک صالح قیادت کو آگے لانا ہے، جو آپ کو نیک صالح لگے اس کو آپ نے آگے لینا ہے۔ دوسری کرنے کا جو کام ہے بڑا، وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ اگر حکمران کوئی کام نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں، آپ تو اپنا کام کریں نا۔ ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو قوانین بنائے گئے ہیں، جو اصول بنائے گئے ہیں، اس کی آپ نے پابندی کرنی ہے۔ تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود و قیود بیان کیے ہیں اس سے تجاوز بھی نہیں کرنا۔ ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے جو قوانین بنائے گئے، جو آئین بنایا گیا ہے، اس کو بھی نہیں توڑنا۔ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے۔ اسٹیبلشمنٹ، فوج، ISI، سیاستدان، حکمران، تاجر طبقہ، علماء، دانشور، میڈیا، وکلاء، جج، ہر ایک اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے ملک و قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ترقی نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کا محل وقوع ایسا بنایا ہے کہ دنیا کا بہترین نہری نظام ہے، بہترین آب و ہوا ہے، بہترین محل وقوع ہے، بہترین فوج ہے، بہترین ISI ہے، زراعت کی جو چیزیں ہیں، گندم بہترین ہے، ہماری گنا بہترین ہے، کپاس بہترین ہے، آم بہترین، اتنی ساری چیزیں بہترین ہیں۔ اگر کوئی چیز نہیں ہے تو وہ کوئی نجات دہندہ نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے جو پورے منتشر مجموعے کو ایک قوم بنا دے۔ اس کے لیے آپ نے اللہ سے دعا بھی کرنے ہیں، اور اس کے لیے آپ نے محنت بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے آپ نے فرد کی اصلاح یعنی اپنے آپ کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ آج کے اس ویڈیو کا یہی پیغام ہے۔